امریکہ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ صحافی نے میتھیو ملر سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اشتعال انگیز بیانات پر سوال کیا کہ بھارتی وزیر اعظم دوسرے ممالک میں دہشت گردی کے نام پر لوگوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیا نریندر مودی کے اشتعال انگیز بیانات پر امریکہ کو تشویش ہے؟ میتھیو ملر نریندر مودی سے متعلق تمام سوالات کا جواب گول کر گئے۔ ترک صدر طیب اردوان کی اسرائیلی وزیر اعظم پر کڑی تنقید سامنے آئی ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے انقرہ میں نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تباہی کی وجہ نیتن یاہو ہے۔ اسرائیل خطے میں بڑی جنگ کو ہوا دے رہا ہے۔ شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملہ اسرائیل کی آخری جارحیت ہے، جبکہ خطے میں بڑا تصادم ممکن ہے اور جب تک غزہ میں ظلم اور نسل کشی جاری ہے۔ ترک صدر کی مغربی ممالک پر بھی شدید تنقید۔ مغرب میں اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت کی، لیکن ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کی نہیں کی۔ امریکہ نے قطر کو حماس اسرائیل مذاکرات میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ سینئر امریکی قانون دان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو قطر کے ساتھ تعلقات نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قطر حماس کی ہر لحاظ سے معاونت کر رہا ہے، ثالث بھی ہے۔ رد عمل میں قطر نے امریکہ کو ایسے بیانات پر اپنی پوزیشن مزید واضح کرنے کو کہا۔ قطر کا حماس اسرائیل کے درمیان کردار ایک تعمیری ثالث کا ہے۔ مذاکرات ناکامی کے دونوں خود ذمہ دار ہیں۔ اسرائیل اپنے ایسے دوست کو دھمکیاں دے رہا ہے جو امریکہ کا بڑا غیر نیٹو اتحادی ہے۔ قطر خطے میں امریکہ کے 10,000 فوجیوں کا میزبان ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ امریکی فوج کی تعداد قطر میں موجود ہے۔ امریکہ کا ایران کے ایٹمی پروگرام اور ڈرونز پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جیک سلوان کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں سے بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف سخت اقدامات کریں۔ ایران کے خلاف پابندیوں کا مقصد اس کی عسکری قوت پر قابو پانا ہے۔ امریکی پابندیوں سے ایران کے خلاف دباؤ برقرار رہے گا۔ متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارش اور ژالہ بارش نے 75 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ سیلاب کا خطرہ۔ ابو ظہبی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25 سینٹی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ متعدد غیر ملکی پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ٹریفک کا نظام دھرم بھرم اور القوا کے علاقے میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ خبر آپ کو دیں کہ پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدروں سے واشنگٹن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اجے بنگا کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ نیوز ایجنسی کے مطابق ملاقات میں پاکستان کے ساتھ شراکت داری بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے۔ درپیش مالی مسائل سے نپٹنے کے لیے مل کر چلنے اور مزید تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدروں سے واشنگٹن میں ملاقاتیں ہوئیں۔ اجے بنگا کو دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی۔ نیوز ایجنسی کے مطابق ملاقات میں پاکستان کے ساتھ شراکت داری بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی بات چیت ہوئی ہے۔ معزز مہمان نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی پائیدار اور اسٹریٹجک نوعیت پر زور دیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مسلسل تقویت دینے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کو مثبت قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا آئندہ چند ماہ میں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کی طرف پیش رفت ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت کو بڑھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم مل کر باہمی مفاد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم باہمی اقتصادی خوشحالی اور علاقائی سالمیت کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔